بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے آقا مالک دو جہاں نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مقدس نام پر عشق اور محبت کے ساتھ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم میں خداوند تعالیٰ نے ایک ہادی بھیجا۔ ہر قوم میں وہ ہادی آ کر لوگوں کو ہدایت فرماتے رہے۔ اسی طرح خود انسان کی اپنی ذات میں خداوند تعالیٰ نے ہدایت کا عنصر رکھا ہے۔ اپنے تجربے سے معاشرے میں دیکھتے ہوئے ایک نتیجہ اخذ کیا گیا کہ جسم فانی ہے اور روح دائمی ہے۔ جسم فانی ہے، روح دائمی ہے۔ تمام انبیاء نے، تمام پیغمبروں نے، زمانے کے امام نے ہمیں یہی ہدایت فرمائی۔ گولڈن جوبلی کے موقع پر مولانا حاضر امام نے بہت سارے فرامین فرمائے۔ ان تمام فرامین میں دنیا کے لیے مختلف قسم کی ہدایت فرمائی، لیکن ہر فرمان میں ایک بات ضرور واضح طور پر ہمیں سمجھا دیا کہ اصل چیز جو ہے وہ ہماری روح ہے۔ مولانا حاضر امام نے فرمایا کہ دو جہان میں، دو دنیا میں ہم جئیں گے۔ وہ دو دنیا ہے، ایک مٹیریل ورلڈ اور دوسرا اسپریچول ورلڈ۔ مولانا نے فرمایا کہ کچھ سوسائٹیز مٹیریل ورلڈ کے ساتھ اوور کمیٹیڈ ہو جاتی ہے، کہ کچھ معاشرہ ایسا ہے جو بہت ہی مٹیریلسٹک، بہت ہی مادیت پسند ہو گیا ہے۔ پھر مولانا نے فرمایا کہ ڈو ناٹ گو تھرو ڈے آفٹر ڈے forsaking the spiritual world of your lives۔ ہمیں خاص طور پر ہدایت فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی زندگی کے روحانی پہلو کو بھولتے چلے جائے۔ ایک دن کے بعد دوسرا دن، دوسرے دن کے بعد تیسرا دن، ہم جماعت خانے کی حاضری میں روحانی دنیا کا احساس کرنے میں ہم اسے پوسٹپون کرتے چلے جائے۔ مولانا نے فرمایا بیکاز آئی تھنک دس وڈ بی ویری ویری گریٹ ایرر۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ سب سے بڑی بھول، سب سے بڑی کمزوری ہوگی کہ آپ روحانی دنیا کو بھول جائیں۔ مولانا نے فرمایا آئی ہیو نو ڈاؤٹ، ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زمانے کے امام کا یقین ہے، اور امام کا یقین کیا ہے کہ if you practice your faith you will fulfill the individual search for enlightenment۔ مولانا نے فرمایا ہمیں شک نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ اپنے عقیدے پر صحیح طرح سے عمل کرو گے، آپ اپنے عقیدے کی پریکٹس کرو گے، تو روحانی روشنی کی ذاتی تلاش کو آپ فلفل کرو گے۔ روحانی روشنی کی جو ذاتی آپ کی سرچ ہے اس میں آپ کامیاب رہو گے۔ اور اگر ایسا ہوا، آپ روحانی روشنی کی اس ذاتی تلاش میں کامیاب رہے، تو مولانا نے دعا فرمائی کہ یو ول فائنڈ ہیپینس۔ پھر آپ کو مضبوطی حاصل ہوگی، اعتماد حاصل ہوگا، اور مستقبل میں آنے والی مصیبتوں کا آپ سامنا کر سکو گے۔ اب سوال یہ ہے کہ روحانی روشنی کی ذاتی تلاش کیا چیز ہے؟ کسے ہم کہتے ہیں کہ روحانی روشنی کی ذاتی تلاش؟ یہ روحانی روشنی کی پرسنل سرچ کا آغاز ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اسے بیت الخیال میں داخل کرتے ہیں، گویا ہم اسے لشکر میں داخل کرواتے ہیں۔ پھر وہ بچہ قلعے میں داخل ہوتا ہے، اور اس کا عین وہاں جا کر ہوتا ہے کہ جب مولا کے فضل و کرم سے ہمیں اسم اعظم عنایت کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات جو ہر بیت الخیال کے فرمان میں مولا نے فرمائی ہے کہ جب جب مومنین کو مولا نے اسم اعظم کی عنایت فرمایا ہے تو مولا نے چند شرائط رکھی ہے۔ مولا نے فرمایا ہے ہمیشہ کہ if you have will power, if you have time، کہ اگر آپ کے پاس
ول پاور ہے، آپ کے پاس آپ ذہنی طور پر تیار ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اپنی مرضی سے آئے ہو تو آپ یہاں بیٹھے، ورنہ آپ چلے جائیں۔ یہاں تک سمجھایا کہ اگر اس مرتبہ آپ تیار نہیں ہو اسم اعظم لینے کے لیے، کوئی بات نہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ جب آپ کی اچھا ہو، جب آپ کی خواہش ہو، جب آپ کو لگے کہ اب دنیا کا پریشر آپ کے اوپر کم ہے، آپ ٹائم نکال سکتے ہو، تو آپ اس وقت بھی آ سکتے ہو۔ لیکن ہم میں سے وہ جن کے پاس عزم اعظم ہے، ہم تمام نے مولا کے اس فرمان کو اپنے دل میں جواب دیا کہ یا مولا، ہمارے پاس ول پاور ہے، ٹائم ہے، ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں کہ ہم یہ اسم اعظم لیں اور بندگی کریں۔ اب ہماری جماعت میں بیت الخیال کے 2 قسم کے ممبر جمع ہو گئے، ان کی تعداد بہت بڑھ گئی کیونکہ کافی عرصے سے جماعتی کام کاج نہیں ہوئے، اسم اعظم کی عنایت نہیں ہوئی، تو اب ہمارے پاس ہم میں سے وہ جنہوں نے اسم اعظم لیا ہے، ایسا ایک گروہ ہے، اور دوسرا وہ جنہوں نے اسم اعظم نہیں لیا لیکن ذاتی طور پر روحانی روشنی کی تلاش کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ ہم عبادت بندگی کریں۔ اب جنہوں نے اسم اعظم لیا ہے وہ تو اپنے اسم اعظم کے مطابق بندگی کرتے ہیں، جنہوں نے اسم اعظم نہیں لیا، زمانے کے امام نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہو، 1 لمحہ ہو، 1 لمحے کا 100واں حصہ بھی ہو، تو آپ یا اللہ یا محمد یا علی کی تسبیح پڑھیں۔ تو جن کے پاس اسم اعظم نہیں ہے وہ باہر کسی اور کے پاس جا کر اسم اعظم نہ لیتے ہوئے زمانے کے امام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے خود ہی اپنے طور پر ایک تسبیح، ایک نام لے لے اور اس پر عبادت بندگی کرے۔ کسی اور سے سوائے زمانے کے امام کے کسی اور سے اسم اعظم نہیں لیا جاتا۔ لہٰذا ہم تمام جنہوں نے اسم اعظم لیا ہے، جنہوں نے نہیں لیا، ہم سب بیت الخیال میں بیٹھ کر عبادت بندگی کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے زمانے کے امام کی جانب سے ہمیں بخشش دی گئی ہے کہ مہینے میں 1 دن شام کو بیت الخیال کی مجلس ہوتی ہے۔ اس بیت الخیال کی مجلس میں بہت ہی شارٹ پیریڈ کے لیے ہم بندگی کرتے ہیں، گویا ہمارے بچوں کے لیے یہ بندگی کا ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے، بندگی کے ساتھ ان کی واقفیت ہوتی ہے۔ پھر امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم رات کی بات کرتے ہیں تو سوموار رات اور گرووار رات، یعنی منڈے کی صبح اور فرائیڈے کی صبح بیت الخیال کی مجلس میں حاضری دینا تم پر فرض ہے۔ جو اس مجلس میں حاضری نہیں دیتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ لہٰذا پہلے تو ہم نے انٹروڈکشن حاصل کیا شام کی مجلس میں آ کر، پھر سوموار اور شکروار کو، منڈے اور فرائیڈے کی صبح بیت الخیال کی مجلس میں آ کر تھوڑی دیر بھی بندگی کر کے ہم ایک بندگی کے ساتھ اس اسم اعظم کے ساتھ ایک روحانی رشتہ قائم کرتے ہیں۔ جب یہ روحانی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اس رشتے کے ساتھ جب ہماری محبت ہو جاتی ہے تو وہ محبت پھر ہمیں رات کو سونے نہیں دیتے کہ جینے ریدے سچو شہوت سے تاکو نیندرا نہ آوے، کہ جس کے دل میں ایک مرتبہ مولا کی محبت بس گئی پھر اسے نیند نہیں آتی ہے، وہ عبادت کے وقت اٹھ ہی جاتے ہیں۔ اور پھر جب ہم روزانہ جماعت خانے آنا شروع کرتے ہیں، مولانا حاضر امام نے ایسے مریدوں کے لیے فرمایا کہ ہم آپ سے یہ امید نہیں کرتے ہیں کہ آپ پرفیکٹلی عبادت کریں۔ مولا نے فرمایا بٹ ڈو اٹ ریگولرلی۔ ضروری نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں بیٹھنا نہیں آتا، ہمارا پیر سو جاتا ہے، ہمیں نیند آ جاتی ہے، کوئی بات نہیں۔ مولا نے فرمایا ہم آپ سے پرفیکشن کی امید نہیں رکھتے ہیں، ہم صرف آپ سے ریگولاریٹی کی امید کرتے ہیں۔ ہمارا کام ہے اٹھنا اور آ کر بندگی میں بیٹھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
باقی جب مولا کا کرم ہوگا، جب مولا کی رحمت ہوگی، تب ہم عبادت میں آہستہ آہستہ پروگریس کرتے چلے جائیں گے۔ اب ہم نے یہ کہا کہ ریگولر صبح بندگی میں آنا یہ ہماری محبت کا ثبوت ہے۔ اب یہ محبت کا ثبوت تو ہو گیا ہمارا اٹھنا، لیکن اس محبت کا اظہار کیسے کیا جائے؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں۔ کتنی بڑی بات کہ خداوند تعالیٰ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ جب آپ ہمیں یاد کرتے ہو تو بدلے میں ہم بھی تمہارا ذکر کرتے ہیں۔ یہی بات امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا۔ مومنو صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا نے فرمایا ہم ولایت میں ہو یعنی فورن میں ہو، بامبے میں ہو یا کسی جنگل میں ہو، وہاں ہماری یہ عادت ہے کہ دعا کے وقت، عبادت کے وقت تمام جماعت کو ہر روز یاد کرتے ہیں اور آپ کے حق میں دعا فرماتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلامت رہے، آپ کی بندگی قبول ہو، آپ کے مال اولاد میں برکت ہو۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ ہم اگر سڑک پر، ہم اگر راستے پر بھی جا رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا، ہمیں وعدہ کیا کہ جب جب آپ ہمارا ذکر کرتے ہو ہم بھی آپ کو یاد کرتے ہیں۔ مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی نے بھی فرمایا، مولا نے فرمایا ڈیورنگ مائی ٹور as always you will be in my heart and thoughts and prayer۔ کھانا ودان مولا نے فرمایا ہمیشہ کی طرح جب ہم ٹریولنگ پر ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، تب بھی آپ ہمارے دل، ہمارے خیالات اور ہماری دعاؤں میں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی دعوت دی گئی کہ جس طرح ہم آپ کو یاد کرتے ہیں، چاہے ہم سڑک پر ہو چاہے جنگل میں ہو، ہم آپ کو یاد کرتے ہیں۔ تو امام جب اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم بھی مولا کو یاد کریں۔ اسی لیے ہمیں دعوت دی کہ اپنی جیب میں تسبیح رکھے، ایک لمحہ ملے، لمحے کا 100واں حصہ بھی مل جائے تو ہم خدا کو یاد کریں۔ یہ یاد دن بھر کے ہماری عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور دن بھر کی ہوئی ہماری یہ عبادت ہمیں صبح 4 سے 5 عبادت کرنے کے لیے ایک ہمت اور طاقت فراہم کرتے ہیں۔ اور اگر ہم میں سے کوئی یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی عبادت بندگی میں کمزوری دکھاتے ہیں تو امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ جے شخص عبادت نتھی کرتو تے حقنی روزی نتھی کاتو، یعنی ہر وہ شخص اپنی محنت سے، سچائی سے رزق کماتا ہے، اس میں سے 10واں ادا کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ شخص عبادت نہیں کرتا ہے تو گویا وہ حق کی روزی نہیں کھاتا، یعنی عبادت نہیں کرتے ہو تو روزی کھانے کا حق بھی آپ کو نہیں ہے، اپنی کمائی کو کھانے کا حق بھی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ جو عبادت نہیں کرتا حق کی روزی نہیں کھاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تینا دل اوپر شیطان قابو کری، تینو ایمان لوٹی لیے چھے۔ ہم سمجھتے ہم 10واں دیتے ہیں، دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، جماعت کھانے نہیں گئے تو کیا ہوا، عبادت بندگی نہیں کی تو کیا ہوا، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے۔ امام نے فرمایا بے شک تمہارا ایمان مضبوط، لیکن اگر عبادت نہیں کرو گے تو شیطان آپ کے دل پر قابو کر لے گا، ایک دن نہیں جاؤ گے تو دوسرے دن دل اور سخت ہو جائے گا، تیسرے دن اور مضبوط ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ شیطان کے فریب میں ہم پھنستے چلے جائیں گے۔ اس لیے پیر نے بھی ہدایت دی ہے
کہ کب ہو ایسا وایجوائش ہے تو نام صاحب جی کو لیجئے کہ جب جب شیطان آپ کے اوپر قابو کرنا چاہے، جب جب برے خیال، جب جب جماعت خانے جانے سے آپ کو روکنے لگے تو تم یا علی کا نام لے لو، صاحب جی کا نام لے لو، تو وہ شیطانی پریشر کمزور پڑ جائے گا اور آہستہ آہستہ دل عبادت کے طرف لگے گا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ سست ہو جاتے ہیں۔ زمانے کے امام نے بھی تاکید فرمائی ہے کہ معاشرے کی مادیت ہمیں جماعت خانے آنے سے روکتی ہے، ہمیں عبادت سے روکتی ہے۔ تو بہت سارے ایسی وجوہات کی بنا پر اگر ہم کافی عرصے سے صبح عبادت کے لیے نہیں اٹھ پائے ہیں تو امام نے ہمارے لیے یہ بخشش رکھی ہے کہ حالات کے مطابق کبھی سال میں 3 دفعہ 4 دفعہ بیت الخیال کے ستاڑے ڈالے جاتے ہیں۔ اس ستاڑے میں وینتی، تسبیح اور بندگی کا فیض ہم حاصل کرتے ہیں۔ تسبیح ہے جو بلند آواز کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، وہ ذکر جلی کہلاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم بندگی میں بیٹھتے ہیں، اس میں اعظم کا ذکر کرتے ہیں، وہ ذکر خفی ہے کہ خاموشی سے زبان ہلائے بغیر، ہاتھ میں تسبیح رکھے بغیر ہم اپنا ذکر یاد کرتے ہیں، اپنا بول یاد کرتے ہیں۔ امام نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ بار بار گھڑیال کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 5 منٹ کم یا زیادہ ہاتھ میں تسبیح نہ رکھے، ورنہ وہ تسبیح کی گنتی میں ہی خیال لگ جاتا ہے۔ اکھنڈ خیال کی بندگی کرنا ہے۔ 1 منٹ کی بندگی امام نے فرمایا سالوں کی بندگی سے بھی زیادہ ہوتی ہے اگر سچے دل سے کی جائے۔ تو اس بندگی کو، اس ذکر کے دہرانے کو ہم ذکر خفی کہتے ہیں۔ لیکن عموماً ہمارا جو تجربہ ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، ہم بھاگ دوڑ کر تسبیح میں پہنچ جاتے ہیں، وینتی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی بندگی کا اعلان ہوتا ہے، لائٹ آف کی جاتی ہے تاکہ ہم دنیاوی خیالات سے ہٹ کر روحانی خیالات میں ڈبکی لگائے، اور ہم وہ ڈبکی کے بجائے ہم نیچے ڈبکی لگا لیتے ہیں، نیچے جا کر بات چیت کرتے ہیں۔ 5 بجے سے پہلے پھر دوبارہ ہم جماعت خانے میں آ جاتے ہیں۔ 4 سے 5 اتنی بڑی جماعت حاضر ہوتی ہے، اگر سب مل کر عبادت کرے تو آپ سوچیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ بے شک عادت نہیں ہے، ہم تھک جاتے ہیں، پیر بدل کرنا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، پہلے دن ایسا ہوگا، دوسرے دن ایسا ہوگا، تیسرے دن پھر دھیرے دھیرے اس میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ آخری پیغمبر حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ اپنے ذکر کے ذریعے خدا کی قربت حاصل کرتا ہے، وہ خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور اسی ذکر کے ذریعے وہ خدا کو بھی اپنے قریب بلا لیتا ہے، خدا کو اپنے طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ یعنی ذکر ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے خدا کو ہم اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، خدا کو اپنی طرف دیکھنے پر راضی کر لیتے ہیں۔ 2 دوست، دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ جب کبھی کسی پر کوئی مصیبت آئے گی، ایک دوسرے کو ہم آواز دیں گے، تمام کام چھوڑ کر اس مصیبت میں وہ دوست مدد کرنے دوسرا پہنچ جائے گا۔ ایک دوست برج سے سامنے کنارے جانا چاہتا تھا، ابھی وہ تھوڑا آگے بڑھا تھا، برج پر کچا برج تھا، اچانک ہوا چلی اور وہ برج ڈاوا ڈول ہونے لگا۔ جب وہ رسی سے بنا ہوا برج ہلنے لگا تو یہ ڈر گیا، کافی اونچائی تھی، نیچے پانی تھا۔ اس نے اپنے دوست کو آواز لگائی، دوست دوڑتا ہوا سامنے کنارے آ گیا، یہ اسے بلاتا ہے کہ مجھے بچانے کو یہاں آ جا، لیکن وہ آتا ہی نہیں ہے۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ کتنا خود غرض ہے، ہم نے تو فیصلہ کیا تھا کہ ایک دوست تکلیف میں ہوگا تو دوسرا اس کی مدد کرے گا، لیکن وہ تو سامنے ہی بیٹھا ہے۔ یالی یالی کرتے اس نے برج کراس کر لیا، اور جب کنارے پہنچا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ برج تو آلریڈی ٹوٹنے ہی والا ہے،
لیکن اس کے دوست نے بہت ہی مضبوطی سے اپنے ہاتھوں کو بھی زخم کر کے اس برج کی رسی کو پکڑ کر وہ بیٹھا ہے۔ مدد تو اس نے کی، لیکن جس انداز میں یہ چاہتا تھا ایسے مدد اس نے نہیں کیا۔ ہم بھی بندگی میں بیٹھتے ہیں، ہم جیسے چاہتے ہیں کہ ہمیں عبادت کے بعد نور نظر آنا چاہیے، ہمیں عبادت کے بعد روشنی نظر آنی چاہیے۔ ہم نے اتنے سال عبادت کی، لہٰذا ہمارے دنیاوی حالات تبدیل ہونے چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ہم مانگتے ہیں کس حال میں ہمیں ملنے والا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ بندگی ہم کر لیتے ہیں، نور کی ہم چاہت رکھتے ہیں، اور جب نہیں ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بڑی تھکاوٹ دینے والی چیز ہے، ہم بور ہو جاتے ہیں، ہم آہستہ آہستہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے خیال رکھنے والے مومنین کے لیے مولانا حاضر امام نے فرمایا، مومنو صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولانا نے فرمایا کہ بیت الخیال requires both physical and mental courage، کہ یہ جو بیت الخیال ہے جس میں آپ عبادت میں بیٹھتے ہو، اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے آپ کی جسمانی طاقت اور آپ کی مینٹل طاقت، آپ کے کریج کو، آپ کی دھیرج کو، آپ کی سہن شکتی کو وہ بیت الخیال چیلنج کرتا ہے کہ آپ کتنا صبر کر سکتے ہو۔ مولانا نے فرمایا ڈو ناٹ گیٹ ڈس اپوائنٹیڈ اف یو ڈونٹ سکسیڈ امیڈیٹلی۔ سال بھر 2 سال بیٹھے، آپ کو فائدہ نہیں پہنچا، کچھ نظر نہیں آیا، جو ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ یا تو سورج کی جیسی روشنی ہو، یا سمندر کے جیسا پانی نظر آ جائے، یا چھوٹی چھوٹی چنگاریاں نظر آ جائے، کچھ بھی نظر نہیں آیا، تو مولانا نے فرمایا ڈس اپوائنٹ نہ ہو۔ کیوں ڈس اپوائنٹ نہ ہو؟ کیونکہ یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے 10 سال بندگی کی تو اب مجھے یہ نظر آنا ہی چاہیے۔ مولانا نے فرمایا یہ آپ کا حق نہیں ہے، اٹ از گیون ٹو یو، یہ آپ پر رحمت کی جائے گی، یہ آپ کو عنایت کیا جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمپلی سٹ ان بندگی، اوپن یور ہارٹ، سیک دا لائٹ۔ آپ ڈیمانڈ نہ کریں، آپ صرف اٹھے، بیٹھے، اپنا دل وسیع کرے، کھلا کر دے، اینڈ سیک دا لائٹ، اور اس لائٹ کی، اس نور کی چاہت رکھے۔ اب یہ چاہت رکھنے کے بعد کیسے پتہ چلے کہ ہم کامیاب ہوئے؟ پیر فرماتے ہیں تے پاپ گیو کیم جانیے، اس کا کیا اندھان، تینے دیا آوے دل ماہے انے گرنر نے سیونتا نہ کرے وار، کہ یہ کیسے پتا چلے کہ ایک انسان عبادت کے ذریعے پاک اور پاکیزہ ہو گیا، اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، خدا اس پر راضی ہو گیا، اس کی نشانی کیا؟ تو پیر فرماتے ہیں کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تینے دیا آوے دل ماہے، وہ کسی پر غصہ نہیں کرتا، پھر وہ کسی کی حسد نہیں کرتا، نہ وہ کسی سے جلتا ہے، کوئی اس کے ساتھ برا کرے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ اور آخری نشانی کیا ہے؟ کہ وہ عبادت کے لیے جلدی کرتا ہے، عبادت کے لیے وہ بھاگتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بھاگ کر جماعت خانے پہنچ جائے۔ اور اس کا بہترین ثبوت ہر جماعت خانے میں آپ دیکھیں، ہمارے سینئر سٹیزن کتنا جلدی دعا کے ٹائم سے 1 گھنٹہ پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ بس جماعت خانے میں جا کر بیٹھوں، دل چاہتا ہے کہ جماعت خانے سے باہر جاؤں ہی نہیں۔ یہ ہے تینے دیاوے دل ماہے انے گرنر نے سیونتا نہ کرے وار۔ تو سچی عبادت میں کامیابی کی پہلی سیڑھی کہ جماعت خانے آنے کو دل کرتا ہے، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی۔ تو جو لوگ 10 سال سے، 20 سال سے، 50 سال سے عبادت کرتے ہیں، انہیں آج خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم اتنے سالوں سے ریگولر جماعت خانے آ سکتے ہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب مولانا حاضر امام نے
حال ہی میں کینیڈا میں 28 مئی 2010 کو اسماعیلی سینٹر کی فاؤنڈیشن سیریمنی میں ایک تقریر فرمائی، ایک سپیچ کی۔ اس سپیچ میں مولا نے اس بلڈنگ کا نقشہ بتاتے ہوئے وہ بلڈنگ کیسے ہوگی، اس میں کیسے شیشے لگیں گے کہ جو سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی سے فیضیاب ہوا جائے گا، پھر وہ بلڈنگ چمکے گی، دن میں سورج کی روشنی سے، رات کو وہ چاند کی روشنی سے چمکے گی۔ پھر مولا نے فرمایا کہ یہ روشنی خدا کی روشنی کے پہچان کراتا ہے۔ اس کے بعد مولانا حاضر امام نے مولانا رومی کا ایک کوٹیشن، ایک کوٹ کیا ان کی رائٹنگ سے۔ مولانا نے فرمایا کہ وہ روشنی جو آنکھوں کو نور دیتی ہے وہ دل کی روشنی بھی ہے۔ یعنی وہ نور، آنکھوں کو روشنی کون دے سکتا ہے؟ کوئی بھی ڈاکٹر اس کام میں اتنا قابل نہیں ہے، وہ آپریشن کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اب خدا سے مدد مانگو کہ آپریشن تو ہو گیا لیکن وہ کامیاب ہو جائے۔ اس کی ڈگری، اس کی قابلیت، سب کچھ استعمال کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس روشنی کے لیے خدا سے مدد طلب کرو۔ تو اب وہ روشنی جو آنکھوں کو نور دیتی ہے وہ دل کو بھی روشن کرتی ہے، لیکن وہ روشنی جو دل کو روشن کرتی ہے وہ خدا کا نور ہے۔ تو جب بندگی میں بیٹھ کر دل کو خوشی محسوس ہو تو سمجھ لو کہ خدا کا نور دل میں آ کر بس گیا۔ تو جس کو جماعت خانے آنے کی خواہش پیدا ہو، جس کو بندگی میں بیٹھنے کے بعد خوشی محسوس ہو، سمجھ لو اس نے نور کو حاصل کر لیا۔ مختلف سٹیجز ہے نور کے، ایک پگتھیا تو چڑھا، ایک سٹیپ تو آگے بڑھے کہ اٹھنے کو دل ہوا، دوسرا سٹیپ دل میں خوشی محسوس ہوئی، دھیرے 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 ہم آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک ہسبینڈ وائف، سوامی وویکانند یہ کہانی بیان کرتے ہیں کہ ایک ہسبینڈ وائف سوئمنگ پول کے پاس بیٹھے تھے۔ سوئمنگ پول کے پاس بیٹھے ہوئے وہ وائف نے اپنے پام میں، اپنے چلو میں تھوڑا سا پانی بھر لیا۔ پانی بھر کے شوہر کے سامنے دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھو یہ پانی ہے، گویا محبت ہے۔ یہ پانی ایک محبت کی طرح ہے کہ جب ہم اس کو سنبھالتے ہیں احتیاط سے تو وہ محبت ہماری مٹھی میں ہے، لیکن اسی محبت کو اگر ہم مٹھی بند کر لیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے وہ باہر نکل آتا ہے، پھر وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ٹکتا ہے۔ ہم محبت کو اپنی ملکیت بنانا چاہتے ہیں۔ جب ہم محبت کو اپنی ملکیت بنانا چاہتے ہیں تو وہ کھسک جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد کہ خدا کی جو محبت ہمارے دل میں ہے، اس محبت کے ذریعے ہم نے عبادت کی۔ اب اس عبادت سے جو خوشی ملی اس کو اپنی ذاتی ملکیت نہ سمجھے، اس کو خدا کی طرف سے رحمت سمجھے کہ یہ خدا نے نازل کی ہے، یہ خدا کی پراپرٹی ہے۔ جب چاہے وہ ہمیں نور کے دیدار کرائے، جتنی مرتبہ چاہے وہ ہمیں نور کے دیدار کرائے۔ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ایک مرتبہ جو مزہ چکھ لیا ہے زندگی بھر مجھے وہ ملتا رہے۔ وہ تب ملتا رہے گا کہ ہم پابندی سے عبادت کرتے رہیں گے اور چاہت رکھیں گے خدا کے طرف سے محبت کی۔ اب ستاڑے شروع ہوتے ہیں، ہم میں سے تقریباً بہت سارے لوگ ستاڑے میں حاضری دیتے ہیں۔ 7 دن ہم آتے ہیں، 8ویں دن سے پھر ہم کہتے ہیں ہم تھک گئے۔ یہ تھکاوٹ جو ہے یہ ہمارے دل کی بات ہے، یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم ایسا نہ سوچے، پیر فرماتے ہیں کہ جیوو تارو دل تیوی صاحب جی نواچا۔ بھائی عبادت تو ایک روحانی طاقت فراہم کرتی ہے، عبادت کیسے تھکا دیتی ہے؟ لیکن چونکہ ہم نے ایسا سوچا تو ہماری سوچ کا ہمارے جسم پر اثر ہوا اور ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے اس تھکاوٹ کو ذہن سے نکال دے۔ ستاڑے شروع ہوتے ہیں انشاءاللہ منڈے سے۔ سنڈے کی صبح دعا دی جاتی ہے، ایک دن بیچ میں ہے۔ کیوں نہ ہم نے آج اگر احساس کیا کہ عبادت کرنا ضروری ہے تو نہ ہم دعا دینے کا انتظار کریں،
نہ ہم ستارے کی تسبیح کے آغاز کا انتظار کریں، ہم آج صبح سے ہی عبادت کے لیے تیار ہو کر آ جائے۔ اب بچوں کو بھی اسکول میں چھٹیاں ہیں، یہ معصوم بچے اگر ان کو انٹروڈکشن دینا ہے عبادت کا تو یہ بہترین ٹائم ہے، ہم ان کو بھی سکھا دیں۔ تھکاوٹ کے بہانے کو بھول جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ اٹھ کمر کس ڈرے چھے شو پچھی جو جے خدا کرے چھے شو، کہ اٹھ کمر کس ڈرتا ہے کیا پھر دیکھ کہ خدا کرتا ہے کیا۔ انشاءاللہ خدا ہمیں عبادت میں خوشی نصیب کرے، ہمارے کل گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ صبح شام عبادت بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیتے جی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس نور کے ہمیں دیدار کروائیں، ہمیں اپنا ظاہری باطنی نورانی دیدار نصیب کریں۔ گرگت جماعت کو ہے زندہ مومن و سلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔